پیپلز پارٹی کا اس ٹائم پر جو موقف آ گیا اب وہ ان کا سامنے آ گیا نا. یو آلسو انڈرسٹینڈ دیئر پرابلمس کہ ان کی عوام کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. آپ لوگ کیوں اینڈ ٹائم پر آ کے چیزوں کو اس طرح کا بنا دیتے ہیں, اتنا کنٹروورشل بنا دیتے ہیں کہ الٹیمیٹلی آپ کے اتحادی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, ہم کیا کریں. پہلے آپ لوگوں نے مولانا صاحب کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم پہ کیا کیا اور اب ادھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے کے آئی تھی اور اس کو انڈورس کیا تھا پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے. صحیح. اور ایک دفعہ نہیں کیا, ملٹیپل ٹائمز کیا. تو جب ایک پروجیکٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جس کو انڈورس کر رہے ہیں زرداری صاحب, تو اس کے بعد ہم سے گلا تو نہیں رہ جاتا نا, ہم سے کس بات تو گلا رہ گیا. پھر میں ذمہ داری کس پہ ڈالوں؟ کیئر ٹیکر پہ ڈالوں؟ کیئر ٹیکر کی تو اس طرح کی اتھارٹی نہیں بنتی. ویسے کیئر ٹیکر کی اتھارٹی تو نہیں ہے, لیکن زرداری صاحب نے تو انڈورس کیا ہوا ہے نا. آپ ان کے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ سے پہلے زرداری صاحب کی ریسپانسبلٹی ہے. دیکھیں 14 مئی 2024 کو میٹنگ ہوئی, اس کے اندر ان کو بریف کیا گیا. 15 مئی کو یہ گرین پاکستان انیشیٹو کے ہیڈ کوارٹر گئے, وہاں سے جو پریس اسٹیٹمنٹ آئی وہ آپ دیکھ لیں. 8 جولائی 2024 کو انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بریفنگ لی اور اس کی جو اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوئی اس کے اندر یہ کہا کہ تمام صوبے اور وفاق فنڈ پرووائڈ کریں کنالز کو بنانے کے لیے. تو اس کے بعد ہمیں تو نہیں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے استحقاق ہی نہیں ہے پریزیڈنٹ صاحب کا, اگر آپ اس کو اسٹیمپ سمجھ رہے ہیں تو وہ اسٹیمپ پوری نہیں ہوتی. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ زرداری صاحب خالی صدر نہیں ہے, وہ کو چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے اور 2 صوبوں میں حکومت ان کی ہے اور وفاق میں کولیشن گورنمنٹ کھڑی ہے, تو ان کو غیر سنجیدہ تو آپ کہیں زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو ڈیوائڈ تو نہیں کرنے کی کوشش کرے؟ وہ کو چیئر پرسن تو چیئر پرسن بھی بیٹھے ہیں نا, بلاول صاحب ان سے بھی بات کر لیتے. دونوں ہی کو چیئر ہیں. ہاں لیکن پھر بھی نا, مطلب زرداری بلاول بھٹو زرداری از دا فیوچر آف پاکستان پیپلز پارٹی. بالکل وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے انہوں نے اگر انڈورس کیا ایک پروجیکٹ کو تو پھر دیکھیں آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ مسئلہ خراب کہاں سے ہوا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا, کہاں سے انڈورس ہوا اور معاملہ کہاں سے خراب ہوا. ہمیں بیچ میں لوگ رگڑ رہے ہیں. ہم تو کیا کہتے ہیں, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ معاملہ ریزالو ہو جائے. ہم معصوم باقی قصوروار. حسن صاحب آپ اگری کرتے ہیں سارے قصوروار, یہ معصوم اور پی ایم ایل این کا کوئی قصور نہیں, زرداری صاحب کا قصور ہے. اور یہ بھی بتا دیجئے گا, وہ جھگڑا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اب اصلی احتجاج ہے یا نقلی احتجاج ہے, یہ پتہ نہیں ہے. عوام کی پریشر کو صرف ایز ڈاؤن کرنے کے لیے احتجاج تو نہیں ہے. دیکھیں یہ معاملہ جو ہے بڑا سینسٹیو ہے. میں تو نہیں کہتا جھگڑا صاحب نے جو گفتگو کی, میں بس چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ یہ ڈکٹیشن لینا, یہ بہیو یور سیلف پہ سیدھے ہو جانا, یہ کبھی کبھی ڈر کے بازو کھڑا ہاتھ کھڑا کر دینا, یہ پیپلز پارٹی کی روایات نہیں ہے. اگر ہماری یہ روایت ہوتی تو ہمارے یہ قبرستان نہ ہوتے شہیدوں کے, ہمارے یہ 11 سال اور 12 سال کی جیلیں نہ ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہوتا کہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی, ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ فلاں ہو گیا. یہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے تو اپنی بات پہ سر کٹوائے ہیں, اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے. اور جہاں تک تعلق ہے نہروں کا یا وہ, ہم نے کسی پریشر میں آ کر یہ بیانیہ نہیں بنایا یا اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا, یا یو ٹرن والی روایت یا سیاست ہماری نہیں ہے. ہم سب سے پہلے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے نہروں پہ اور پانی کی تقسیم پہ آواز بھی اٹھائی, بات بھی کی. ہمیں دیکھا دیکھی میں یہ باقی ساری جو قوم تھی وہ بھی کھڑی ہوئی, پنجاب کے اندر بھی, اور پھر قومی اسمبلی میں جو قراردادیں دی جاتی رہی, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کے بعد کی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایشوز کی بات کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے مفاد پر ہمیں جیل میں ایک ملاقات کروا دو. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا. ہم نے ہمیشہ پاکستانی ریاست, پاکستانی عوام, ان کی بات کی ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے لیے ہمیں سر بھی کٹوانے پڑے ہیں تو ہم نے کٹوائے ہیں. اللہ خیر کرے. ابھی بہت بڑا کھلا میدان پڑا ہوا ہے. لیکن حسن صاحب ایک یہ تاثر تو جا رہا ہے نا کہ حکومت کھڑی ہے تو پیپلز پارٹی کے بلبوتے پہ کھڑی ہے. آج گرانا چاہے تو آج گر سکتی ہے پیپلز پارٹی, لیکن اس لیے نہیں گرائی جا رہی بیکاز یا تو کوئی وعدے چاہیے یا پھر یہ کہ سپورٹ کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. حسن صاحب. ہیلو جی حسن مرزا صاحب, یہ امپریشن تو ہے نا اپنی جگہ پر کہ حکومت کھڑی ہے تو پیپلز پارٹی کے بلبوتے پہ کھڑی ہے. دا مومنٹ پیپلز پارٹی گیٹس اوے
یہ گورنمنٹ دھڑم کر کے گر جائے گی. اس کے پاس پاؤں نہیں ہوں گے کھڑے ہونے کے. تو اگر تو یہ جو بھی آپ فارم 47 کا بھی کہہ رہے ہیں, جگہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس گورنمنٹ کو دوسری جگہ پر سپورٹ بھی کر رہے ہیں, تو پھر وہ کیا 100 جوتے بھی کھانے 100 پیاز بھی کھانے والی سچویشن نہیں ہو جائے گی حسن مرتضی صاحب کی بات بھی کرنی اور پھر بھی انیکا اس میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ 100 جوتے بھی کھانے ہیں اور 100 پیاز بھی کھانے ہیں. یہ والی ضرب المثل اس میں نہیں آتی. اچھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بڑا کلیئر کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کی وجہ سے اپنا نقصان بھی برداشت کریں گے, لیکن جو قومی ایشوز ہے ان پہ ہم کمپرومائز کر نہیں سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی نہروں پہ اور پانی کی تقسیم پہ واضح اپنا ایک موقف رکھتی ہے. اگر اس موقف سے آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں, بات نہیں کرتے, اس سے باز نہیں آتے, تو ہمارے لیے آپ کے ساتھ چلنا مشکل ہوگا. اب یہ شرجیل میمن صاحب والی بات جو ہے یہ کہاں تک جائے گی حسن صاحب؟ یہ کس پوائنٹ پہ رکے گی؟ دیکھیں سیاست دان ہے, یہ گفت و شنید کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا, بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا. ہم کوئی عسکری قیادت نہیں ہے, ہمارا کوئی عسکری ونگ نہیں ہے. ہم اس ملک کے اندر ایک انتشار کے خلاف, اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کے خلاف ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس میں مزید انتشار پیدا کیا جائے, اس ملک کے اندر مزید تقسیم پیدا کی جائے, ڈیوائیڈ پیدا کی جائے. ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کریں, ایک قوم کی حیثیت میں ہم باہر آئے اور ان چیلنجز کا مقابلہ کریں جو اس ملک کو درپیش ہے. آج ہماری سرحدیں محفوظ نہیں ہیں, آج ہمارے اندرونی حالات جو ہیں وہاں پہ گورننس اور لا اینڈ آرڈر کے جو ایشوز ہیں وہ ایشوز تو بہت سارے کھڑے ہوتے ہیں, there's no doubt about that. حسن مرتضی صاحب اس کے لیے یونانیمٹی اور ایک یونانیمس ڈیسیژن کی بھی ضرورت ہے. بس مجھے ایٹ دی اینڈ یہ بتا دیجیے گا کہ فلیکسیبلٹی ہے پیپلز پارٹی کی سائڈ پر یا بس اب نامنظور؟ پیپلز پارٹی کی نہروں پہ کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. ہم بالکل اس موقف سے پیچھے ہٹنے کو ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں جو بھی قربان کرنا پڑے, جو بھی چھوڑنا پڑے, ہم وہ چھوڑیں گے اور ہم اپنے مسائل کی تقسیم کو غیر منصفانہ نہیں ہونے دیں گے. اوکے, لاسٹ کامنٹ عفنان صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ معاملات جو ہے ایمیکیبلی ریزالو ہو جائیں گے. اور جو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے ادھر ادھر ہونے کا, ہمارا جو موقف ہے ایز از ہے. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں تو آپ مان جائیں گے. شروع میں تو یہ بات ہو رہی تھی کہ کسی ایک کنال پہ بھی یہ لوگ ایگری نہیں کریں گے. اب 7 میں سے 6 پہ یہ ایگری کر چکے ہیں. صرف وہ ستلج والی جو ہے اس کے اوپر ایشو ہے, تو چولستان کنال پہ وہاں چولستان جا رہی ہے جو, تو وہ اس کے اوپر جو ہے کہ آمادہ ہو چکے ہیں. جی کس نے کہا کہ آمادہ ہو چکے ہیں؟ جی یہ نوید قمر صاحب نے. نہیں, نوید قمر صاحب نے کہا ہے کہ 6 کے اندر سے 5 پہ ہمیں بہت زیادہ ہے, ایک کے اوپر ہمیں بہت زیادہ ہے, 5 کے اوپر ہم پھر بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن وہ پیپلز پارٹی کا آفیشیل اسٹانس نہیں ہے. چلیے نوید قمر صاحب تو کیا کہتے ہیں, مطلب نہیں وہ حسن مرتضی صاحب کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہمارا کوئی سچویشن اگر وہ نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم بات چیت سے معاملات کو ریزالو کر لیں گے.